ها، نور و قدر و کوثر و طاها، ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے متعلق حقائق و واقعات ہمارے تصورات و خیالات سے کہیں بالاتر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی انسانی ذہن اور بشری معارف کی پہچان اور شناخت سے بالاتر ہے، لیکن اگر ہم مختصر طور پر جاننا چاہیں تو ہمیں اسلام سے پہلے عرب جاہلیت کے دور کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، جہاں عورتوں کو نہ صرف حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا بلکہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا سر شرم سے جھک جایا کرتا اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ایسے ماحول میں خداوند کریم نے پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ اور وقار بخشا جو قیامت تک اہل علم کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ آپ نے عورت کو رحمت خداوندی کی صورت میں پہچانوایا اور یہ سمجھا دیا کہ عورت اگر اخلاق، سیرت و کردار کی بلندیوں کو حاصل کر لے تو عظمت کے مقام میں معراج پر پہنچ جاتی ہے، جس کے گھر میں جبرائیل امین ملک مقرب بھی اجازت لے کر آتے ہیں، اور نہ صرف پوری دنیا کی عورتوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے تمام لوگوں کے لیے بھی بہترین مربی اور معلمہ کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہم یہاں پر جناب سیدہ کونین مخدومہ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے چند قابل عمل کارنامے آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہیں گے۔ ناظرین، اگر قرآن مجید والدین کے ساتھ احسان کی بات کرتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضور کی ذات کے ساتھ اس قدر نیکی اور احسان کیا ہے کہ خود پیغمبر اکرم رحمت للعالمین طٰہٰ یاسین مزمل و مدثر صادق امین کی سند پانے والے سرور کائنات کی طرف سے فاطمہ ام ابیہا جیسے مقام کو حاصل کرتی ہیں۔ اگر قرآن مجید میں بخشش اور ایثار کی بات ہوتی ہے تو سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا خود بھوکھی رہیں اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ اگر قرآن مجید نے خاندان اور رشتہ داروں کے بارے میں بات کی تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بات پر پورے طور سے عمل کرتی نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنی خاندانی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ خاندانی زندگی میں انسان کا تعلق اپنے ماں باپ، شوہر، بیوی، اولاد اور نسبی خاندان والوں سے ہوتا ہے۔ جناب سیدہ عالم قرآن و سنت کے اعتبار سے عصمت کے درجے پر فائز تھیں۔ ہمارے لیے اپنے خاندان والوں کے ساتھ ان کی اخلاقی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ خاتون کے لیے عفت و حیا سے بڑھ کر کوئی اور خصلت قابل شرف نہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ خصوصیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ساری زندگی میں واضح اور آشکار رہی ہے۔ خواتین عالم کے لیے ان کی زندگی موجودہ ترقی یافتہ زمانے میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اپنی ذاتی ضروریات میں میانہ روی کے درس بھی آپ کی زندگی سے ملتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی عظمت و سربلندی کے باوجود چاہے کھانا پکانا ہو، چکی چلانا ہو، دوسری خواتین کی مانند اپنے گھر کے کام خود کیا کرتیں۔ پوشاک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سادگی اور لباس کے لحاظ کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیوند لگی ہوئی چادر جناب سلمان فارسی کے لیے تعجب کا باعث بن گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نظافت اور صفائی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے دستور پر عمل پیرا ہوتی تھیں کہ وہ نظافت کو ایمان میں شمار کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دوسری خواتین کی مانند اپنے گھر اور زندگی کی تزئین و آرائش کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا
قیامت کے سلسلے میں یقین کی منزل تک پہنچی ہوئی تھیں، اور اس سلسلے میں پروردگار عالم کے حضور ان کی مناجات اور دعاؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سیرت قیامت کے دن کے خوف اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم کی امید پر استوار تھی۔ ان کی سیرت اپنے مرحومین کے مزاروں پر حاضری، نماز پڑھنا، عزاداری اور ان پر گریہ کرنا اہل قبور کی زیارت کے علاوہ اس بات کی حکایت کرتی ہے کہ وہ کس حد تک قیامت پر مضبوط عقیدہ رکھتی تھیں۔ زہد اور دنیا سے دوری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی انفرادی اور اجتماعی زندگی زاہدانہ اور دنیا سے دوری کی سیرت پر مشتمل تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لمحہ اس بات کا پوری زندگی کا گواہ ہے کہ جتنا بھی دنیاوی کاموں سے محروم ہوتی، آپ فقط رضا الہی کی خواہش مند رہتی۔ معتبر احادیث میں اس اخلاقی فضیلت کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اخلاقی سیرت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے صبر۔ اگرچہ ان کی عمر مبارک کم تھی، لیکن سختیوں اور مصائب سے پر تھی، جس پر صبر کرنا صرف فوق العادہ شخصیت کا کام ہے۔ جناب سیدہ طاہرہ اپنے تمام تر کمالات، فضائل اور فوق العادہ طاقت کے لیے ان تمام مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتی ہیں۔ ایسے سخت مصائب جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے تھے کہ مجبور ہو کر اپنے درد دل کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں: بابا، آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ صالحی شامی طبرانی ابن حبان اور حاکم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مستقبل میں اہل بیت طہار پر ہونے والے مصائب کے بارے میں بتاتے تو جناب سیدہ آپ کو صبر کی تلقین فرماتی تھیں۔ جناب جبرائیل آپ کی طرف سے آنے والی خبروں کے ذریعے حضرت زہرا کو بتاتے کہ مسلمان عورتوں میں سب سے زیادہ مصائب آپ پر پڑیں گے، تو صبر بھی ان تمام خواتین سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت میں بھی آپ کو امتحان اور آزمائش میں سب سے زیادہ صبر کرنے والی کے نام سے خطاب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس طرح کے امتحانات پر جب جناب سیدہ نے اپنے شوہر نامدار کو مصلحانہ اقدام کرنے کو کہا، اسی وقت اذان کا وقت ہو گیا تو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اگر چاہتی ہیں یہ لفظ اذان میں باقی رہے تو صبر کرنا پڑے گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اسے قبول کیا اور سکوت اختیار فرمایا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوصاف و کمالات اتنے بلند تھے کہ جن کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا سے محبت کرتے تھے، اور عزت بھی۔ محبت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب آپ کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے رخصت ہوتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملنے کے لیے جاتے۔ اور عزت و احترام کا نمونہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے پاس آتی تھیں تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ برتاؤ فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہ تھا۔ افسوس، صد افسوس، بار بار افسوس کہ وہ فاطمہ جن کی تعظیم کو کائنات کا رسول، اللہ کا رسول تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو، اسی رسول کے جانے کے بعد، پردہ کر لینے کے بعد اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے کیا اور کس صورت میں بدل گیا، یہاں تک کہ آپ کو دربار میں طلب کیا گیا، اور جب دربار میں پہنچی تو کسی نے بھی رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی تعظیم تو درکنار بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ وراثت سے محروم کر دیا گیا، گواہوں کو جھٹلایا گیا۔ بابا کی شہادت کے بعد شہزادی جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھیں، ظالموں نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا۔ اب بی بی تیز دھوپ میں بیٹھ کے گریہ کرنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ آپ کے گھر پر لکڑیاں جمع کر کے دروازے میں آگ لگا دی گئی اور جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرا دیا گیا، جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ جناب فاطمہ کے شکم اطہر میں حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔
آپ اسی عالم میں 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں غسل و کفن دیا اور وصیت کے مطابق، یعنی خود بنت رسول خدا کی ایک لوتی بیٹی کی وصیت تھی کہ رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے، تو آپ کو رات کی تاریکی پہ دفن کر دیا گیا۔ سید عالم اپنے والد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد شہادت پا گئی۔ روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت